بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر میں خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ عورت کے حمل میں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کا پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی ہے، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس میں سے 1,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کوئی خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یعنی میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے۔
क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो इसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और ख़ुद को अकेला महसूस करता है और रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपने बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाजरीन, आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वां बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वां बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया कि जुड़वां बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे जुड़वां बच्चे वो होते हैं जो एक जैसे नहीं होते, यानी दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वां बच्चे पैदा होने की इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई कि अगर आपके घर में या फैमिली में किसी के जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वां है तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चा पैदा होने का इम्कान है। वहीं इस सर्वे में ये भी बताया गया कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज़्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, इनको भी जुड़वां बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के ज़रिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मिकदार में ये हार्मोन निकलेंगे इतने ही अंडे निकलते हैं, जिससे दो बच्चे होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद करे और जो साहिब औलाद हैं इस औलाद को माँ का फर्माबरदार बनाए, बाप का फर्माबरदार बनाए। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इस्लामी वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।